بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ پاکستان میں گزشتہ دنوں مذہبی، سیاسی، عوامی حلقوں کے لیے ایک انتہائی افسوسناک خبر سننے میں آئی، جس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب داعیِ اجل کو لبیک کہہ کے پاکستان سمیت دنیا بھر میں امت مسلمہ نے شدید افسوس کا اظہار کیا۔ راوی روڈ لاہور میں پاکستان بھر سے اور غیر ملکی مندوبین وفود نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکز میں تشریف لائے اور جماعت کی قیادت سے افسوس اور یہاں پہ تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی ہم موجود ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب کے ساتھ، جن سے ہم جو حالیہ تنازع چل رہا ہے پاکستان اور انڈیا کا، اس پر بھی بات چیت کریں گے، اور پروفیسر ساجد میر صاحب کی جو پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے جو دنیا بھر میں خدمات ہیں، اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، پروفیسر ساجد میر صاحب ایک عظیم شخصیت تھے، اور ان کی وفات جو ہے وہ صرف ان کی فیملی کا نقصان نہیں، ان کی جماعت کا نقصان نہیں، بلکہ پورے ملک کا اور امت اسلامیہ کا نقصان ہے۔ وہ ایک عظیم ہمارے رہنما تھے، لیڈر تھے، اور ان کا کردار جو رہا ہے ان کے آباء و اجداد کا پاکستان بنانے میں کردار رہا ہے، اور انہوں نے پاکستان میں استحکام، ترقی، امن، بھائی چارہ، اخوت، محبت، اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور اس کا پتہ ہمیں اس طرح چلا ہے کہ اب تمام مسالک کے لوگ، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ حضرات ہوں، ہر مسلک کا، ہر سیاسی جماعت کا لیڈر جو ہے وہ اظہار افسوس کر رہا ہے۔ اور بلکہ کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، تشریف لائے، تو انہوں نے یہ کہا، میں آیا تو آپ کے پاس افسوس اور تعزیت کے لیے ہوں، لیکن میں خود تعزیت کا مستحق ہوں۔ ان کا اتنا گہرا تعلق تھا۔ تو وہ اپنی ذات میں بھی ایک باعمل انسان تھے، سچے انسان تھے، دیندار انسان تھے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم کا مشن اپنایا ہوا تھا، ہمیں اس مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ بھی یہاں تشریف لائے اور اس حوالے سے آپ نے میرا پیغام جو ہے ریکارڈ کیا، اور انشاءاللہ ہم یہ یقین دلاتے ہیں اپنی قوم کو بھی، اپنی جماعت کو بھی، کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ ان کے مشن پہ بھرپور محنت کے ساتھ، قوت اور دیانتداری کے ساتھ چلیں گے، اور انشاءاللہ جو ان کا مشن تھا اس کو آگے لے کر چلیں گے، اور پاکستان میں امن و استحکام اور محبت اور بھائی چارگی جو ہے اس کو پیدا کرنے میں کردار ادا کریں گے۔ دوسرے حوالے سے آج کل جو انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی کا حوالہ ہے، اس کے متعلق میں یہ گزارش کروں گا کہ انڈیا نے جو پاکستان پر حملہ کیا، وہ جتنا اس کی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ کوئی ریزن نہیں تھی کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے۔ ٹھیک ہے، وہاں انڈیا میں اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا، بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کے اوپر الزام لگا کے اور حملہ کر دینا، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے اس طرح۔ انڈیا نے زیادتی کی، اور پھر وہ زیادتی ڈبل زیادتی اس طرح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے گھروں پر اس نے حملہ کیا، میزائل پھینکے مساجد پر۔ یہ تو کافر بھی اللہ کے گھروں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ مودی پتہ نہیں کتنا بڑا سفاک، مجرم اور گندا شخص ہے کہ اللہ کے گھروں کا بھی اس کو کوئی احترام نہیں ہے، جس میں بچے شہید ہوئے، خواتین شہید ہوئیں، بے گناہ لوگ شہید ہوئے۔ تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری پاکستانی افواج نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، اور ہم اپنی پاکستانی فوج پر اللہ کے فضل سے ہمیں ان پر فخر ہے، اور ہم ان کے لیے دعاگو ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے آپس کے مذہبی اختلافات ہوں، سیاسی ہوں،
وہ بالائے طاق رکھ کے، وہ سائڈ پہ رکھ کے ہم اس وقت اپنے ملک کے دفاع کے لیے، وہ ملک جو کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، اس کے دفاع کے لیے ہم سب ایک ہیں اور اپنی فوج کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ جس طرح اچھی خبریں آ رہی ہیں اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ مودی ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، شکست فاش ملے گی اور پاکستان سرخرو ہوگا اور پاکستان کے شاہین اور نوجوان جو ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. حضرت، آج جو ملکی حالات ہیں اس میں قوم کو یکجہتی کی اتفاق کی ضرورت ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث آپ کا جو پلیٹ فارم ہے، اگر ماضی قریب میں اور اس سے پہلے بھی دیکھیں تو دینی جماعتوں کی اے پی سیز اور سیاسی جماعتوں کی اے پی سیز ہوتی رہی ہیں، آپ میزبانی بھی فرماتے رہے ہیں. تو حالیہ اس کرنٹ سنیریو میں قومی یکجہتی کے لیے کسی اے پی سی کی ضرورت محسوس نہیں فرماتے آپ؟ جی، میرا خیال ہے یہ حکومت جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ دینی اور سیاسی جماعتوں کے جو قیادت ہے ان کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے رابطہ کیا ہے اور تمام جو دفاعی ادارے ہیں اور حکومت کے ادارے ہیں وہ مل بیٹھ کر فیصلے بھی کر رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے. قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہمارا دفاع وطن کے لیے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، بلکہ بڑھ چڑھ کر ہم ساتھ ہیں، حصہ لیں گے اور فرنٹ لائن پہ جہاں بھی ہماری ضرورت ہو ہماری جماعت کا ہر نوجوان، ہر کارکن انشاءاللہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ اور اپنی فوج کے ساتھ ہوگا. ان لوگوں کو بھی میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو دشمن کی زبان بول رہے ہیں، ان کو لحاظ کرنا چاہیے. اور یہ منافق کا کردار ہے کہ بندہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے مسلمان ملک کے خلاف باتیں کرے اور دشمن کی بولی بولے. تو ان کو بھی میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم نفاق کی اس حد تک آپ لوگ نہ جائیں کہ آپ اپنی فوج پہ، اپنے ملک پہ الزام لگائیں اور ہندوستان کی زبان میں آپ بات کریں. تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے. ان کو بھی عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پروفیسر ساجد میر صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی اتحاد بین المسلمین کے لیے، پاکستان میں قومی یکجہتی کے لیے، دفاع پاکستان کے لیے جو طویل ترین خدمات ہیں ان کا بھی ذکر کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، قومی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے تحفظ کے لیے تمام دینی سیاسی قومی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کے دفاع کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنائیں گے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.